اپنے پارٹی کو مجلس اور راجبر صاحب ساتھ تھے. بہار میں مجلس کے 5 MLA جیت کر گئے اور جیت کر سیمانچل کے علاقے سے گئے, جس ویدھان سبھا کو کھڑے ہو کر بے خوف ہو کر عوام کے مسائل کو بیان کرتے ہیں. اسی طرح مجلس کے MLA بہار کی ویدھان سبھا میں ہر مسئلے کو اٹھاتے ہیں. اتنا اٹھایا کہ بہار کے چیف منسٹر نتیش کمار نے چڑ گئے, غصہ آیا اور کہا کہ میں دیکھ لوں گا. تو ہم نتیش کمار سے کہے کہ آپ کیا دیکھیں گے؟ کے انصاف کے لیے ڈاکٹر منان لڑے گا, اترلا کے انصاف کے لیے ڈاکٹر منان جیتے گا, اترلا کے ڈیولپمنٹ کے لیے ڈاکٹر منان حکومت وقت سے اپنے مطالبات کو منوا لے گا. میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں, یہ ہمارا اتحاد صرف آنے والے ویدھان سبھا الیکشن کے لیے نہیں ہے, بلکہ آنے والے ضلع پریشد کے الیکشن کے لیے بھی ہے. اور انشاءاللہ تعالی اگر 2024 میں پارلیمنٹ کے انتخابات ہوں گے تو مجلس اور اوم پرکاش راجبر صاحب مل کر پارلیمنٹ کا چناؤ بھی لڑیں گے. اور ہماری یہ خواہش ہوگی کہ اوم پرکاش راجبر صاحب کے نمائندے بھارت کی سنسد میں بھی یہ پیلا اور ہرا جھنڈا لے کر آئیں گے انشاءاللہ تعالی. میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں, کرناٹک میں جو اتر پردیش میں میرے تمام مجلسی رفقا کام کر رہے ان کو آپ کامیاب اور کامران کریں گے. گجرات مجلس گئی اور گجرات میں مجلس نے احمد آباد میں بلدیہ کے انتخابات میں حصہ لیا. وہاں پر احمد آباد میں مجلس کے 7 اراکین بلدیہ کامیاب ہوئے. گودرا میں 7 جیتے. موڈاسا میں مجلس سب سے بڑی اپوزیشن پارٹی موڈاسا میں بنی. کانگریس کو ہمارے سے مجلس سے کم سیٹیں ملی. میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں, میرے غیور نوجوانوں, میں تم سے کہہ رہا ہوں, نوجوانوں میں تم سے مخاطب ہو کر کہہ رہا ہوں کہ آنے والا کل تمہارا ہے, آنے والا مستقبل نوجوانوں تمہارا ہے. نوجوانوں, اگر تم نہیں چاہتے کہ جس طرح تمہارے باپ دادا تکالیف کے دور سے گزرے, جس طرح ناانصافی تمہارے والد اور تمہارے دادا سے ہوئی, نوجوانوں میں تم سے مخاطب ہو کر کہہ رہا ہوں یہ لڑائی تمہارے لیے ہے, یہ لڑائی تمہارے روشن مستقبل کے لیے. اگر آج تم اس سنکلپ مورچے کا ساتھ نہیں دو گے تو کل اگر تمہارا دن خراب ہوگا, تمہارا مستقبل خراب ہوگا, تو اس کی ذمہ داری تم پر عائد ہوگی. نوجوانوں متحد ہو جاؤ. یقیناً اختلاف ہو سکتا ہے اور اختلاف فطری چیز ہے, مگر اختلاف اتنا نہیں بڑھنا چاہیے کہ ہم اپنے ہاتھوں سے اپنے مستقبل کو کچل کر رکھیں. میں اپنی ماں اور بہنوں سے کہہ رہا ہوں, میری عزتدار ماں اور بہنوں سے بھیک مانگ رہا ہوں کہ جس طرح تم نے اپنی زندگی خوف میں گزار دی کہ کیا ہوگا, آج ہم تم سے اپیل کر رہے ہیں کہ تم اپنے بچوں کی سرپرستی کرو, اپنے بچوں کے حوصلوں کو بلند رکھو. ڈرنے اور گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے. یقیناً یہ ڈر اور خوف کے ماحول کا خاتمہ ہوگا. میں اپنے بزرگوں سے اپیل کر رہا ہوں کہ آپ ہماری سرپرستی کریے. آپ نے بڑے مصائب اور مشکلات کے دور میں اپنی زندگی کو گزارا ہے. آپ نے اس ریاست میں بڑے بڑے واقعات قسم کے حادثات اور واقعات کو دیکھا. آپ نے بابری مسجد کی شہادت کو دیکھا, آپ نے فسادات کو دیکھا. میں اپنے بزرگوں سے التجا کر رہا ہوں کہ آپ مجھ جیسے دیوانے کی سرپرستی کرو, مجھے آپ گائیڈ کرو. اگر میں غلطی کرتا ہوں تو مجھے صحیح کرو. آپ میرا ہاتھ پکڑ کر اس اندھیری رات میں ایک روشنی کا مینار بن کر مجھے راستہ دکھاؤ. مجھے خوف نہیں ہے, میں آگ میں کودنے کو تیار ہوں, میں کھائی میں کودنے کو تیار ہوں. اس لیے تیار ہوں کہ میں چاہتا ہوں کہ مجھے حق ملے, ان بچوں کو ان کا روشن مستقبل ان کو ملے. میں چاہتا ہوں کہ ماؤں کو ان کی زندگی, اللہ جب تک ان کو زندہ رکھے گا, ان کی زندگی میں ان کے بچوں کو ان کا حق ملے, روشن مستقبل ملے. ہمارے بچوں کے لیے اسکول کا انتظام ہو, ظلم کا خاتمہ ہو. ارے اگر آج ضرورت ہے تو اسکول اور یونیورسٹی
میں ہمیں اپنے رہیں گے انشاءاللہ۔ اتر پردیش میں آپ لیڈر بنیں گے، اتر پردیش میں آپ قائد بنیں گے، اور انشاءاللہ ملنا چاہیے۔ کا خاتمہ کرو۔ کوئی دن ایسا نہیں جاتا کہ کوئی ہماری بہن روتی ہے، جہیز کی لعنت کی وجہ سے شادی میں آسانی پیدا کرو، یہ معاشرے کی برائیوں کا خاتمہ کرو اور نیک ہو جاؤ، ایک ہو جاؤ، اور یاد رکھو نہیں ہے سیکولرزم کا بوجھ سب کو اٹھانا پڑے گا۔ ہم 60 سال سے خالی کولی بنے ہوئے، اور جو ہمارا ووٹ حاصل کرتے گئے وہ نیتا بن گئے، ودھائک بن گئے، سانسد بن گئے، مکھیہ منتری بن گئے، اور ہم کو ایک چپراسی کی نوکری تک نہیں۔ آج میں آپ سے اپیل کر رہا ہوں کہ ناانصافیوں کا خاتمہ اسی وجہ سے ہو سکتا ہے کہ ہم متحد ہو جائیں، اپنے پارٹی کے امیدواروں کو کامیاب کریں، کامیاب ہو سکتے ہیں۔ ڈرنے اور گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ میرے اس جلسے کے بعد بڑے بڑے منافقین آئیں گے، ڈرنے والے آئیں گے جو یوگی سے ڈرتے ہیں، مودی سے ڈرتے ہیں، جو ان تمام سیکولر پارٹی کے نیتاؤں سے ڈرتے ہیں۔ میں ان منافقین سے کہہ رہا ہوں کہ میں تم سے نہ ڈرتا تھا، نہ کبھی ڈرتا رہوں گا، نہ میں تمہارے سیاسی آقاؤں سے ڈرتا ہوں، میں کسی سے نہیں ڈرتا، میں صرف اللہ سے ڈرتا ہوں۔ ہاں، اگر میرے مقدر میں اللہ جیل لکھا ہے تو جیل کو جاؤں گا، اگر میرے مقدر میں اللہ گولی لکھا ہے تو اللہ میں تو دعا کر رہا ہوں کہ ہمیشہ دعا کرتا ہوں کعبۃ اللہ شریف کے سامنے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ان جانی مبارک کے سامنے کھڑے ہو کر بھیک مانگا ہوں کہ آقا جب تک زندہ رکھنا ہے رکھو، آپ کے در کا کتا بنا کر رکھو، یا پھر آپ کے اس ہرائے آپ پر اپنی جان کو میں قربان کر دوں۔ میرے عزیز دوستو، ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ یاد رکھو ہم دنیا میں ایک ہی بار مرنے کو آئے ہیں، عزت سے زندگی گزارو، بے خوف ہو کر اپنی زندگی لڑو۔ کیوں؟ کیونکہ بھارت کا سنویدھان اس بات کی ہم کو اجازت دیتا ہے کہ ہم اپنے حق کے لیے لڑیں۔ یہ سنویدھان ہم کو یہ نہیں کہتا کہ تم کو سنویدھان یہ نہیں کہتا کہ تم کو اگر کوئی مارے تو تم کسی کھیت کے کونے میں جا کر آنکھ سے آنسو بہاؤ۔ نہیں نوجوانوں، یہ سنویدھان تم سے کہتا ہے کہ لڑنا پڑے گا۔ جب تک تم لڑو گے نہیں، اٹھو گے نہیں اپنے حق کے لیے، کوئی تمہارا حق دینے والا نہیں ہے۔ تم لاکھ رو بھیک مانگو، کچھ نہیں دینے والے۔ جس دن تم اٹھ جاؤ گے اور بولو گے کہ ہاں میں نیتا بنوں گا اپنی برادری کا، مظلوم عوام کا، اور میں اپنے حق کی لڑائی لڑوں گا، تو یقیناً تم کامیاب ہوگے۔ یاد رکھو، اگر کوئی نوجوان یہ کہے گا اسد الدین اویسی کو جذباتی بات کہہ گیا، مگر میرے سامنے یوگی ہے، مودی ہے، اکھلیش ہے، بی ایس پی ہے۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، میرے غیرت مند نوجوانوں، میں تم سے صرف ایک بات کہہ رہا ہوں، تم نیت کر لو، تم ارادہ کر لو، تم کھڑے ہو جاؤ، تمہاری نیت خالص ہونی چاہیے۔ اللہ ان بڑے بڑے پہاڑوں کو تمہارے راستے سے ہٹا دے گا انشاءاللہ۔ اللہ تم کو کامیاب کرے گا، اور اللہ تم کو اپنے منزل مقصود